السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں،
اور عید الاضحیٰ بقری عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیک اعمال زیادہ کرتے رہو، جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرتے رہو، جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب، بھلائی کے کاموں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر رات کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر مابین مجھے بتلانا یہ ہے، جیسے ہمارے حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہمارا بیجا سننے کا ہے، عمل کرنے کا نہیں ہے۔ دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ماں بہنیں ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کسی بندے کے بارے میں یا کسی بندی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا چاہیے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو، اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما دے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو بھی اللہ ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر بنائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی دولت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، ماں بہنیں ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی مرضی سے یعنی اللہ کی مرضی سے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, ये मत समझना कि तुम अपनी मर्जी से मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो, तुम अपनी मर्जी से ईमान वाले के घर में पैदा हो गए हो। अल्लाह फरमाते ये तो मैंने तुम पर एहसान का मामला किया है, फजल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया कि तुम्हें ईमान जैसी अजीम नेमत से माला माल फरमा दिया। अब ईमान अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया है। उलमा फरमाते हैं ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती। लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितने भी हम नेक अमाल करते हैं, चाहे 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हो, रमज़ान के रोज़े रखते हो, अल्लाह ने माल दिया ज़कात को अदा करने का एहतमाम करते हो, अल्लाह ने माल दिया हज करने की फिक्र करते हो, दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी भलाई के काम करते हैं और अपनी ज़ात को जितनी भी बुराइयों से बचाया जाता है, तमाम के तमाम नेक अमल का मकसद और तमाम की तमाम बुराइयों से बचने का एक ही मकसद है। अल्लाह ने जो ईमान हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया, वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रह जाए, वो ईमान मौत तक महफूज कैसे रह जाए। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। और माँ बहने, हमारा मज़हब इस्लाम है। अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है, हम इस्लाम मज़हब की तालीमात पर चलने वाले बने। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। और कुरान करीम के दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया, ईमान जैसा अजीम हीरा तुम्हें नसीब फरमाया है। अब ईमान मिल जाने के बाद इस्लामी तालीम तुम्हारे तक पहुंच चुकी है, मजहब इस्लाम की रहनुमाई तुम्हारे करीब आ चुकी है, तुम्हारे सामने वाज़े हो चुकी है। उसके बावजूद तुमने मजहब इस्लाम की तालीमात को छोड़कर किसी और के तरीके को अपनाया, किसी और के तरीके को इख्तियार किया, किसी और के त्यौहार को अपना त्यौहार समझा और मजहब इस्लाम की तालीमात को छोड़ दिया। अल्लाह फरमाते फलन युक़बल मिन, न दुनिया में कबूल होने वाला है, न आखिरत में कबूल होने वाला है, वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाते हैं सुन लो मेरे बंदो और सुन लो मेरी बंदियों, दुनिया की ज़िंदगी में अगर मज़हब इस्लाम को छोड़कर गैरों के तरीके अपनाते चले गए, गैरों की ज़िंदगियाँ अपनाते चले गए, दुनिया की ज़िंदगी में भी कबूल नहीं, आखिरत की ज़िंदगी में भी कबूल नहीं। और अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आखिरत की ज़िंदगी में भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें मज़हब इस्लाम की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया मेरे सहाबाए किराम बादिरू बिल आमाली फितनन, नेक अमाल में जल्दी करते रहो, नेक अमाल को कल पर मत छोड़ो। बहुत सी औरतें कहती हैं अभी नमाज नहीं पढ़ती हूँ, बाद में बूढ़ी हो जाऊँगी तो नमाज़ पढ़ लूँगी, या फुलानी उम्र को पहुंच जाऊंगी तो नमाज पढ़ लूंगी। माँ बहनें याद रखो, आने की तरतीब तो फिक्स है कि पहले दादा आते हैं, दादी आती है, फिर बाप आता है, माँ आते हैं, फिर बेटा आता है, बेटी आती है, फिर पोता आता है, पोती आती है। लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं है। अल्लाह जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। जाने का टाइम किसी को भी नहीं मालूम होता है, और न हम अपनी मर्जी से आए हैं और न हम अपनी मर्जी से जाएंगे। जब अल्लाह ने चाहा था तब ही हम आए हैं, और जब अल्लाह चाहेगा तभी हम इस दुनिया से जाएंगे। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादिरू बिल आमाली फितनन, नेक अमाल में जल्दी करते रहो, का कितइल लैली मुज़लिमा,
ایسے فتنے آنے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نئے نئے فتنے آئیں گے۔ اس سے پہلے نیک اعمال جتنے کر سکتے ہو کر لو، جتنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتے ہو بچا لو، اور یہ مت سوچو کہ میں اس وقت یہ گناہ کر لیتی ہوں، فلاں وقت میں توبہ کر لوں گی، فلاں وقت میں اللہ کو راضی کر لوں گی۔ ہاں مابین اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، کرم کا معاملہ کرنے والا ہے، رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اخلاص سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ، مابین دل میں کہہ دو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے ہیں میری بندی میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، اللہ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ معافی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بندے اور رونے دھونے والی بندی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اس نیت سے اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرو کہ ابھی اللہ کو ناراض کر لیتی ہوں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا کام ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نہیں روک رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس نیت سے گناہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس نیت سے گناہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ معلوم نہیں بعد میں توبہ کا وقت ملے یا نہ ملے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال اتنا بگڑ جائے گا، میری امت گناہوں میں ایسی ڈوب جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں ایسی ڈوب جائے گی، میری امت گناہوں میں ایسی غرق ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا حال یہ ہوگا، صبح میں آدمی اچھا خاصا مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، اللہ نے ہمیں سب سے بڑی عظیم نعمت نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اب ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی ہے، او لوگو اللہ کو مانو۔ کیا مطلب ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، رات کو دین میں بدلنے والا بھی اللہ، دین کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، تندرستی دینے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے دھرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ کو مانو، پھر اللہ کی مانو۔ کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ آخری نبی ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر تم کسی کی بہترین زندگی دیکھنا چاہتے ہو اور اس بہترین زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہو، اس بہترین زندگی کو اپنانا چاہتے ہو، تو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لو۔ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے۔
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بہت بڑے نبی ہیں، شان والے نبی ہیں، مقام والے نبی ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا درجہ ہے۔ پھر آپ ایک طرف بہترین انسان ہیں، بہترین نبی ہیں، کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لیکن ایک طرف آپ بیٹی کے باپ بھی ہیں، بیوی کے شوہر بھی ہیں، ہمارے نبی کی زندگی بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہو، یہ مردوں کو ہدایت دی گئی، اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھ لو، اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھ لو، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو، اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابا کا برتاؤ دیکھ لو۔ ارے تمہیں دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی کو دیکھ لو کہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کٹر دشمنوں کے ساتھ کیسا محبت بھرا برتاؤ کیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ سمجھایا بھی ہے کہ کون سی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کون سی زندگی گزارو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، کون سی زندگی گزارو گے تو جنت ملے گی، کون سی زندگی گزارو گے تو جہنم ملے گی، کون سی زندگی گزارو گے اللہ راضی ہوگا، کون سی زندگی گزارو گے اللہ ناراض ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہمارے نبی نے ہمیں اپنے تہواروں سے بھی واقف کیا ہے کہ ہمیں کون سے موقع پر خوشی منانی چاہیے، کون سے موقع پر غم کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام یہ ہمارا مذہب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، ہر موڑ پر ہمیں زندگی گزارنے کا اچھا اور خوبصورت طریقہ سکھلایا ہے۔ لیکن ماں بہنیں میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، آج بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک عورت شادی کر لیتی ہے، اور اگر جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئے اللہ عافیت کے ساتھ ہر ایک کو بہترین نیک سالے جوڑے کا انتظام فرمائے، اب عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اس کی شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی شوہر کی ہر بات کو مانا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والی جو بات نہیں ہے وہ ہر بات کو مانی جائے۔ ہاں اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات کا حکم دے تو شوہر کی اس بات کو تو نہیں مانا جا سکتا، لیکن اب وہ عورت کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار بنے، تو اس کا شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ میری بیوی کسی اور کی بات مانے، میری بیوی کسی اور کو دیکھیں۔ عورت کے ذمہ یہ ضروری ہوتا ہے، چونکہ شوہر غیرت والا ہے، سب سے زیادہ غیرت والے تو اللہ ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کو ہم جانتے بھی ہوں گے، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، اللہ نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ ماں بہنیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری اولاد ہمارے دل کا سکون بنے، ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کی راحت بنے۔ ماں باپ کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، جیسے حضرت پیران پیر عالم ربانی کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ماں باپ کی زندگی درست تھی، ماں باپ اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آج میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہماری چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے ہو۔ ہم جتنی روزی چاہتے اللہ پاک اتنی روزی ہمیں نصیب فرمائے، ہم جیسی خوبصورت زندگی چاہتے ہیں اللہ پاک ایسی خوبصورت زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اللہ پاک اپنی بندیوں
سے کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ بیان عورتوں کے لیے ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک اپنی بندیوں سے کہتے ہیں، اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ماں بہنیں تم کچھ چاہتی ہو اور پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کہتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ اگر تم اپنی چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے چاہتی ہو، اپنی چاہت کے مطابق اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتی ہو، اپنی چاہت کے مطابق اپنے گھر کا اچھا ماحول دیکھنا چاہتی ہو، تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق بناؤ، اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارو۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ماں بہنیں۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں یہ میسج دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ماں بہنیں گرمی کے اندر دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم دھوپ میں بغیر جوتے کے چل نہیں سکتے ہیں۔ جہنم کی آگ، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ اگر جہنم کی آگ کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ کی گرمی کی یہ کیفیت ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر کے حصے سے پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے۔ جب دنیا کی گرمی برداشت نہیں تو جہنم کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ماں بہنیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری اولاد کی ہم صحیح تربیت کریں۔ ہماری اولاد اسی وقت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے جب ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ آج بہت سی عورتیں، بہت سے مرد یہ شکایت کرتے ہیں اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ماں بہنیں یاد رکھو، یہ دور ایسا ہے، یہ زمانہ ایسا ہے، ہم اپنے بچوں کو جو کہتے وہ بچے نہیں کرتے ہیں، ہمیں بچے جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ اب بچی دیکھ رہی ہے میری ماں جھوٹ بول رہی ہے تو جھوٹ کی تعلیم ماں سے میری بچی نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا۔ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ موبائل کو غلط سلط طریقے سے موبائل میں غلط سلط چیزیں دیکھ رہا ہے، اب وہ بچے نے باپ کو دیکھ کر سیکھ لیا، ماں کو دیکھ کر سیکھ لیا۔ اور آج ہمارے گھر کا بڑا عجیب ماحول ہے، گھر ہمارے قبرستان نظر آتے ہیں، گھروں کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ اچھے سے اچھا گھر ہوتا ہے، اچھے سے اچھا بنگلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ گھر میں چین سکون نہیں ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، لیکن گھر جھونپڑے جیسا ہے، لیکن زندگی اللہ کو راضی کرنے والی گزرتی ہے، زندگی میں اللہ کے احکامات ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو محلوں میں جو سکون نہیں ملتا ہے وہ جھونپڑوں میں اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کا بڑا عجیب ماحول، جب رات کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں گھروں میں، باپ اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، پوتا اپنے موبائل میں بیزی، پوتی اپنے موبائل میں بیزی، ارے بہویں اپنے موبائل میں بیزی۔ بڑا عجیب گھروں کا ماحول نظر آتا ہے۔ پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، رات کو جب گھر پر موبائل نہیں تھے اس وقت ابا بھی ہوتی، امی بھی ہوتے، ابا بھی ہوتے، امی بھی ہوتی، دادا بھی ہوتے، دادی بھی ہوتی، آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی، دین میں جو کام کیے ہیں ان کاموں کا مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ اب بڑا عجیب گھروں کا ماحول نظر آتا ہے، ہمارے بچے موبائل کے دیوانے، انٹرنیٹ کے دیوانے، اور یہ ماں باپ اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے ماں باپ کہتے بھی ہیں، ارے ہمیں جو موبائل میں خبر نہیں پڑتی ہیں وہ ہمارے بچوں کو خبر پڑتی ہے۔ تو ماں بہنیں یہ رونے کی بات ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ ارے خبر پڑھنی تھی، واقف کرنا تھا تو اللہ کے احکام سے واقف کرتے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے واقف کرتے کہ ہمارے بچوں کے اخلاق ایسے درست ہوتے، ہمارے بچوں کا کردار ایسا درست ہوتا کہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا کہ یہ مسلمان کا بچہ
ہے۔ یہ उत्तरायण ابھی آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ उत्तरायण آ رہی ہے 14 تاریخ، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، ہمارے صرف سال کے 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جتنے غیر لوگ उत्तरायण کے پیچھے پاگل نہیں ہوتے ہیں، اتنے مسلمان کے بچے उत्तरायण کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت پیران پیر عالم ربانی بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، اللہ نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا تھا۔ پیران پیر کی ماں کا نام لکھا ہے فاطمہ، جیسے آپ کی مسجد کا نام ہے مسجد فاطمہ، ہمارے آقا کی لاڈلی بیٹی کا نام تھا حضرت فاطمہ، پیران پیر کی ماں کا نام بھی تھا فاطمہ۔ آپ یاد رکھو گی ماں بہنیں، آپ کو یہ یاد ہو جانا چاہیے کہ حضرت غوث پاک کی ماں کا نام کیا تھا، حضرت فاطمہ۔ لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر، یہ عربی کا لفظ ہے ام الخیر، جس کے معنی ہے بھلائیوں کی ماں، اچھائیوں کی ماں، تو لوگ انہیں ام الخیر کہتے تھے۔ حضرت فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا۔ ماں بہنیں میں آپ کو آپ کا دین سمجھاؤں، بہت سی عورتیں 5 وقت کی نماز سے پیچھے ہٹتی ہیں اور کہتی ہیں ارے بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بچوں کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ ماں بہنیں یاد رکھو، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ نے تمہیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے، بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور بغیر بچے والی عورت 82 سال عبادت کرتی ہے، تو بغیر بچے والے عورت کی 82 سال کی عبادت سے بھی افضل بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز ہے، اور حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، تم کیا سمجھتی ہو تمہیں اللہ نے کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں دیا؟ جیسے ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے فرمایا نا، عورتوں میں بڑی زبردست ناشکری کی ایک صفت ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی، ورنہ میں تمہیں جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ جنت میں جاؤ گی اگر تمہاری زندگی میں کچھ خوبیاں آ جائے اور کچھ فالٹ، کچھ کمیوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا جائے۔ تمہیں اللہ نے کتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اب وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے 9 مہینے گزر گئے، 9 مہینے کی راتیں گزر گئی، 9 مہینے کے دن گزر گئے، لیکن اللہ پاک فرشتے سے فرماتے، وہ پریگننٹ عورت، وہ حاملہ عورت جب رات کو سوتی ہے، اللہ پاک فرشتے سے فرماتے میرے فرشتوں اس کا رات سونے میں شمار نہ کرو، اس عورت کی رات کو سونے میں شمار نہ کرو، بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دو، اور اگر دین میں وہ اچھے سے اچھا کھانا کھاتی ہیں، اچھے سے اچھی اللہ کی نعمتیں کھاتی ہیں، اللہ پاک فرشتے سے فرماتے میرے فرشتے ارے اس کا دن کھانے میں شمار نہ کرو بلکہ اس کا پورا دن روزے میں لکھ دیا جائے، یعنی تمہاری 9 مہینے کی راتیں عبادات میں گزرتی ہیں، 9 مہینے کے دن روزے میں گزرتے ہیں۔ یہ تو بطور مثال میں نے آپ کو ایک بات بتلائی ہے، آگے کی جو پروسیس ہے اس کا اجر تو اللہ ہی جانے کیا زبردست اجر ہوتا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، پیران پیر عالم ربانی کی ماں ام الخیر، نام تھا فاطمہ، لوگ ام الخیر کہتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں حمل رہا، بچہ رہا، میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھا، آسمان پر رمضان کا چاند نظر آیا اور زمین پر مجھے عبد القادر نظر آ گئے، یعنی پیران پیر کی ولادت، پیران پیر دنیا میں رمضان کی چاندوی رات کو آئے، غوث پاک رمضان کی چاندوی رات کو آئے، اور غوث پاک کی ماں فرماتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا عبد القادر، میں صبح سے لے کر یعنی سحری سے لے کر افطار تک میرے بچے کو دودھ پلاؤں تو میرا بچہ دودھ نہ پیے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیے۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا عبد القادر امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ یہ زندگیاں کب بنتی ہیں، اولاد نیک کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ماں باپ کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، ماں باپ کی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے۔ پیران پیر عالم ربانی کے پاس ایک عورت پردے میں آ گئی اور آ کر کہنے لگی حضرت اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ذات کو پردے میں رکھے،
کھلا پردہ کھلے منہ نہ گھومے، اپنی ذات کو پردے میں رکھے۔ یہ عورتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ عورت پیرانے پیر سے کہتی ہے اللہ کے ولی اگر اسلام میں پردہ چہرہ کھولنا جائز ہوتا، پردہ کرنے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب کو اتار دیتی، میں اپنے چہرے سے دوپٹے کو ہٹاتی اور میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کیسا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے۔ اس کے باوجود میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی یہ بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ حضرت کے سارے اسٹوڈنٹ، حضرت کے سارے مرید، حضرت کے پاس پڑھنے والے سارے طلباء نے کہا کہ حضرت کو کیا ہو گیا؟ ارے ایک عورت تو اپنا مسئلہ حل کرنے آئی تھی، اپنا معاملہ حل کرنے آئی تھی، ارے پیران پیر کیوں بے ہوش ہو گئے؟ پیران پیر کو کیا ہو گیا؟ جب ہوش میں آئے تو سارے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہو گئی؟ ارے ایک عورت تو اپنی بات پوچھنے کے لیے آئی تھی، اپنا مسئلہ سولو کرنے کے لیے آئی تھی اور آپ تو اس کی بات کو سن کر فوراً بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ایک عورت جو مخلوق ہے، اپنی محبت میں مخلوق کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، کسی عورت کو اپنی محبت میں کوئی شریک برداشت نہیں ہے، تو فرمایا کہ مخلوق اپنی محبت میں کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتا تو پیدا کرنے والا اللہ اپنی محبت میں کیسے شریک کو برداشت کرے گا؟ تو ماں بہنیں، سب سے بڑی غیرت والے تو اللہ ہے، سب سے بڑی غیرت والے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم کسی کی بیوی ہو اور تم کسی اور کے ساتھ آنکھ لڑاتی ہو، تمہارے شوہر کو ہرگز برداشت نہیں۔ ارے تو پیدا کرنے والا اللہ اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ بندہ میرا ہو، بندی میری ہو اور کسی اور کے طریقے کو اپنائے۔ ہمارے نبی کیسے برداشت کریں گے؟ امتی میرا ہو اور کسی اور کے طریقے کو اپنائے۔ ماں بہنیں، یہ اترائن آپ اپنے بچوں کو پتنگ چکانے سے ضرور روکو گی میری یہ بات کو سننے کے بعد، اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ 1734 عیسوی کے اندر، چونکہ ابھی تو 2022-23 شروع ہو گیا، 1734 عیسوی کے اندر ایک غیر مسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردارن ہیں، ان کی شان میں ایک غیر مسلم نے گستاخی کی، یعنی غلط سلط باتیں کی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا ہے، مقام کو بلند کیا ہے۔ تو ہمارے نبی پر کوئی بکواس کرے، اس پر ہمارے نبی کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی ہمارے نبی کی ذات کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ نقصان خود کی ذات کا ہوتا ہے۔ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بکواس کرے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی چاند پر تھوکنے کی کوشش کرے تو اس کا تھوک چاند پر نہیں جا سکتا ہے، بلکہ خود اس کا دامن گندا ہوگا۔ اب وہ اس نے گستاخی کی غیر مسلم نے حضرت فاطمہ کی شان میں اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو چونکہ پھر فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ نبی کے بارے میں بکواس کرنے والا، نبی کے بارے میں غلط سلط بولنے والا زمین پر زندہ رہنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے ضرور ذلیل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین خود اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب اس کا قتل ہوا، پھر اس قتل پر غیروں نے اس کے قتل کے دن میں میلہ لگانا شروع کیا اور وہیں سے پتنگ بازی شروع ہوئی ہے۔ آج آپ سوچ لیجئے ماں بہنیں کہ ہم اپنے بچوں کو کن کی یاد تازہ کروا رہے ہیں، ذرا اس کا احساس پیدا کیجئے۔ ہمیں ہمارے نبی کی دل میں محبت نہیں ہے ہمارے دل میں؟ ارے ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے جن کاموں سے روکا اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ اور بہت سی عورتیں کہتی ہیں مول صاحب بھلے تم کہتے ہو لیکن ہمارے بچے تو مانتے جی نہیں، ہم کیا کریں؟ بہت سی عورتیں کہے گی مول صاحب ہم جانتے بھی ہیں، ارے یہ غلط بھی ہے، نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی بچے مانتے نہیں ہیں۔ ارے گھر میں ٹی وی کیوں لائے؟ تو کہہ رہے کہ گھر میں اس لیے ٹی وی لائے کہ بچے پڑوسیوں کے وہاں چلے جاتے تھے۔ چلو اب تو ٹی وی تو بہت نارمل ہو گیا، اس لیے کہ ہر ایک کے جیب میں ٹی وی موجود ہے، ہر ایک اپنے جیب میں ٹی وی کو لے کر گھومتا ہے۔ لیکن چونکہ اترائن کے موقع پر پتنگ لا کے نہیں دیں گے، بچے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔
माँ बहनें ज़रा इस मिसाल को दिल के कानों से सुनिए, फिर सोचिए कि हमें अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि रात का वक्त होता है, हमारे घरों में लाइटें जाती हैं, बिजली चली जाती हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है डिजिटल ज़माना है, तो वो LED लाइटें चार्जिंग वाली भी आ चुकी हैं। अब मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिया जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज भी बहुत से घरों में मोमबत्ती जलाई जाती है, चिराग जलाया जाता है, दिया जलाया जाता है। जब कभी कभी रात को लाइट चली जाती है, अब वो मोमबत्ती जल रही है या वो दिया जल रहा है, वो चिराग जल रहा है। और कभी ऐसा भी होता है कि हमारा छोटा सा बच्चा 2-3 साल का बच्चा है, अब उसे तो वो एहसास भी नहीं है कि ये आग है और उसको हाथ लगाने पर हाथ जल सकता है। अब वो छोटा बच्चा क्या करता है, वो आग को देखकर उसकी तरफ बढ़ने की आगे कोशिश करता है कि लाओ उस आग को पकड़ लूँ। उसे तो नहीं मालूम है, वो तो रोशनी ही समझता है, उसे तो एक अच्छी अजीब चीज़ नजर आती है। लेकिन माँ क्या करेगी, बाप क्या करेगा, उस छोटे से बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देगा। क्यों आगे बढ़ने नहीं देगा? माँ है तो आगे बढ़ने नहीं देगी। क्यों आगे बढ़ने नहीं देगी? इसलिए कि वो जानती है मेरा बच्चा अगरचे आग को नहीं जानता है, लेकिन मेरे बच्चे ने आग को पकड़ लिया तो उसका हाथ जल जाएगा। माँ अपने हाथ से रोक लेगी। फिर बच्चे ने थोड़ी और ज़्यादा ताकत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, माँ अपने हाथों से 2 हाथों से उस बच्चे को रोक लेगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। फिर बच्चे ने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, माँ बच्चे का रोना बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मोमबत्ती के आगे, वो चिराग के आगे बच्चे को जाने नहीं देगी। और बच्चे ने ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, माँ 2 थप्पड़े मार कर बच्चे को खामोश करना बर्दाश्त करेगी, लेकिन उस आग के करीब माँ अपने बच्चे को हरगिज़ जाने नहीं देगी। तो माँ बहनें, जब हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग से क्यों बचाना नहीं चाहते हैं, दुनिया की आग से बचाने का इतना एहतमाम है। दुनिया की आग अगर हाथ को जलाएगी तो सिर्फ हाथ ही जल जाएगा, बाकी उज़्व तो सलामत रह जाएंगे। लेकिन जहन्नम की आग तो ईमान को जलाकर ख़त्म कर देती है। तो माँ बहनें, क्यों हमें अपने बच्चों के ईमान की फ़िक्र नहीं होती है? आज से नियत करके जाओ माँ बहनें, हरगिज़ इस त्यौहार के पीछे अपने बच्चों को पागल नहीं करेंगे। तुम्हारी ये जिम्मेदारी, अपने बच्चों को मोहब्बत के साथ समझाओ, प्यार के साथ समझाओ। पूरे दिन मोबाइल के पीछे पागल न बने रहो। थोड़ा सा वक्त, 10 मिनट का वक्त है या 15 मिनट का वक्त है, घरों में तालीम को जिंदा करके अपने बच्चों के कानों में ये बात डालो, ओ मेरे प्यारो बच्चों, ओ मेरे प्यारो बच्चियों से भी समझाओ, बच्चों से भी समझाओ, अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी यही है, हमारे नबी ने जैसी ज़िंदगी गुजारने को हमें कहा है, हमें वैसी ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये उत्तरायण ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये गैरों का त्यौहार है। और गैर लोग ना हमारी ईद उल फित्र मनाने को तैयार है, ना हमारी ईद उल अज़हा मनाने को तैयार है, और हम क्यों उनके त्यौहारों के पीछे पागल होते जा रहे हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करेगा, कल क़यामत में अल्लाह पाक उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। और ये उत्तरायण की वजह से बहुत से लोगों की नमाज़ें कज़ा होती हैं, उन्हें अपनी नमाज़ों का भी एहसास नहीं होता। अरे ज़िंदगी कितनी नमाज़ें छोड़ने में गुजर गई, ज़िंदगी में कितना अल्लाह को नाराज़ कर दिया। माँ बहनें, अब तो एहसास पैदा कर लेना चाहिए, अब तो अपनी ज़िंदगी में ये सोचना चाहिए हमने कितना अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हैं और कितना अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं। तो मुझे मुख्तसर बतलाना यही था कि ये उत्तरायण हमारा त्यौहार नहीं है, बल्कि ये गैरों का त्यौहार है। और मैंने उस त्यौहार की हकीकत भी आपके सामने रख दी है कि इस त्यौहार की हकीकत क्या है। तो अब जिसके दिल में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला की सच्ची मोहब्बत है, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, वो तो हरगिज़ अपने बच्चे को पतंग लाकर नहीं दे सकता है। अब आप देखोगी, देखो कितने सारे हादसों की खबरें तुम्हें सुनने को मिलेगी, कितनी सारी मौतों की खबरें तुम्हें सुनने को मिलेगी। मैं आपको एक दुआ भी बड़ी ज़बरदस्त बतला दूं, उस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक हमारी पूरी हिफाजत फरमाएगा। हयातुस सहाबा में ये वाक़या लिखा है कि एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा,
اللہ के नबी हमेशा मुझे अपना फ़िक्र रहता है। माँ बहन हर एक को अपनी जान बहुत प्यारी होती है, अपना फ़िक्र हर एक को रहता है। सहाबी ने भी कह दिया अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम, सहाबी कसम खा कर कह रहे अल्लाह की कसम मुझे अपनी ज़ात का यानी अपनी जान का फ़िक्र लाहिक रहता है कि मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। इसलिए कि माँ बहन ने हर एक के चाहने वाले नहीं होते हैं। अरे कुछ चाहने वाले होते हैं तो कुछ टांगे खींचने वाले होते हैं, अरे कुछ मोहब्बत करने वाले होते हैं तो कुछ नफ़रत करने वाले होते हैं। तो हमेशा अपनी जान तो हर एक को प्यारी रहती है, अपनी जान का कोई नुकसान नहीं चाहता है। तो सहाबी ने कह दिया अल्लाह के नबी मुझे हमेशा अपनी जान का फ़िक्र लायक रहता है। फिर आगे कहा साहबी ने कि अल्लाह के नबी मुझे अपने बच्चों की भी फ़िक्र रहती है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने बच्चों की मोहब्बत माँ बाप के दिलों में कूट कूट कर भरी है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते ज़ुग्गिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाते हमने औरतों की मोहब्बत लोगों के दिलों में मुज़य्यन कर दी है, यानी डाल दी है। कोई आदमी यूं कह दे कि मुझे औरत ज़ात से नफ़रत है तो वो अपने इस दावे में झूठा है, इसलिए कि औरतों की मोहब्बत अल्लाह ने कूट कूट कर दिलों में भरी है। फिर आगे फरमाया वल बनीन, औलाद की मोहब्बत। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्न कुलूबल इंसान बैन यदैर रहमान, दिल अल्लाह के हाथ में है, जहाँ चाहे फेर देते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा कर दिया जाए, पूरी दुनिया का गोल्ड जमा कर दिया जाए और दो शख्सों के दरमियान में मोहब्बत पैदा करवाना चाहे नहीं करवा सकते हैं। उस सोने को खर्च करके दो शख्सों में मोहब्बतें नहीं हो सकती हैं, दो शख्सों में नफ़रतें नहीं हो सकती हैं। नफ़रतें और मोहब्बतें अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो औरतों की मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है, बच्चों की मोहब्बत डाली है। औलाद माँ बाप की कितनी भी नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखना पसंद नहीं करते हैं, मुसीबतों में देखना पसंद नहीं करते हैं। तो फरमाया वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोने चांदी के ढेरों की मोहब्बत। हर एक को सोने से मोहब्बत है, चांदी से मोहब्बत है। बल्कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इंसान को एक जंगल भरकर भी सोना मिल जाए तो वो तमन्ना करेगा मुझे दूसरा मिल जाए, दूसरा मिल जाए तमन्ना करेगा तीसरा मिल जाए, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भरकर भी मिल जाए फिर भी वो तमन्ना करेगा और मिल जाए। यानी इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरता है। फिर आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स, खेती बाड़ी की मोहब्बत, निशान लगे हुए जानवर, इस ज़माने की नंबर प्लेट गाड़ियाँ, यानी गाड़ियों से भी मोहब्बत हैं और अपने हर सामान से मोहब्बत रहती है और अपनी खेती बाड़ी से मोहब्बत है। तो सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। सहाबी ने कह दिया अल्लाह के नबी मुझे अपनी ज़ात का फ़िक्र रहता है, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माल का हमेशा फ़िक्र लाहिक रहता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को एक दुआ सिखलाई है और फरमाया कि इस दुआ को सुबह में एक मरतबा पढ़ लो, शाम को एक मरतबा पढ़ लो। सहाबी ने उस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अरे अल्लाह के बंदे, अरे तुम्हें अपनी जान का फ़िक्र लायक रहता था, अपने बच्चों के बारे में तुम परेशान रहते थे और अपने घर वालों के बारे में, अपने माल के बारे में परेशान रहते थे, अब तुम्हारी क्या कैफियत है? और माँ बहनें हम भी परेशान रहते हैं। अरे पतंग की दूरी की वजह से कईयों के हाथ कट जाते हैं, कईयों के गले कट जाते हैं, बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, जब तक सही सालिम घर पर वापस नहीं आता है तब तक हम सुकून की सांस नहीं लेते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठते हैं। हर एक को अपनी औलाद से मोहब्बत है, अपने घर वालों से, अपनी बीवी बच्चों से, तो हमारे दिल में भी मोहब्बत ज़रूर है। अब साहबी ने कह दिया अल्लाह के नबी
جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یعنی آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، وہ سارا خطرہ میرے دل میں سے ختم ہو گیا۔ اب کوئی ٹینشن مجھے نہیں، نہ اپنے بچوں کا کوئی ٹینشن رہتا ہے، نہ اپنے گھر کا، نہ اپنی بیوی کا، نہ اپنے مال کاروبار کا، کوئی ٹینشن مجھے لاحق نہیں رہتا ہے۔ اور ماں بہنیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاسدوں کے حسد میں وہ طاقت نہیں ہے، دشمنوں کی عداوت میں وہ پاور نہیں ہے، جادوگروں کی جادوگری میں وہ طاقت نہیں ہے، شریروں کی شرارتوں میں وہ اثر نہیں ہے، جو طاقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعاؤں میں ہے۔ اس لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب وہ کون سی دعا ہے؟ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ، یہ تو سب کو یاد ہوگا، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ علی دینی، صحابی نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کا فکر لاحق تھا، صحابی کو خطرہ محسوس کیا، لیکن ہمارے نبی نے تو ایمان کی حفاظت کی بھی دعا بتلا دی کہ اس سے تو تمہارے دین کی بھی حفاظت ہوگی، ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ بسم اللہ علی دینی، دین کی حفاظت کے لیے، و نفسی، اپنی ذات کے لیے، و ولدی، اپنے بچوں کے لیے، و اہلی، اپنے گھر والوں کے لیے، و مالی، اور مال کی حفاظت کے لیے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لو، شام کو ایک مرتبہ پڑھ لو، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا، اور اگر مقدر میں تکلیف لکھی ہوئی آ بھی گئی، اللہ پاک صبر کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ تھا، یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمیں اللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں خوبصورت دین نصیب فرمایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت زندگی گزارنے کی ہمیں جو تعلیم دی ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو۔ 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ نے صرف ہم سے 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ مانگا ہے، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا 22.5 گھنٹے تم میرا کام کرو، میری عبادت کرو، لیکن اس رب کریم نے، اس رب رحیم نے کیسا رحم کا، کیسا کرم کا معاملہ فرمایا کہ نہیں، 1.5 گھنٹے صرف میری عبادت کرو، 22.5 گھنٹے اپنا کام کرو۔ تو 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو، نماز کو کسی بھی حالت میں ہرگز نہ چھوڑو، اور ہمارے نبی کے ہم پر احسانات اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بڑی محبت کی ہیں، جتنا بھی ہمارے نبی پر درود شریف پڑھ سکے، جمعہ کے دن تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو میری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، اللہ رب العالمین، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جہنم تو دور کی بات، اللہ رب العالمین جہنم کے دھوئیں سے بھی اس کی حفاظت فرما لے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ میرا امتی قرض میں ڈوب چکا ہے، ارے تیرے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ قرض سے آسانی کے ساتھ نجات نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سرے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ اور ماں بہنیں، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، درود شریف ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ اور ماں بہنیں، روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کیا انعام ملے گا؟
بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سب سے پہلا انعام تو اللہ پاک بہت جلد مدینۃ المنورہ کے اور مکۃ المکرمہ کے سفر کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اللہ پاک مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی حاضری بہت جلد نصیب فرمائے گا۔ دوسرا بڑا انعام اللہ پاک خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے گا۔ اور تیسرا بڑا انعام اللہ پاک ایسی بڑی بڑی بیماریاں جو جان لیوا ہیں، جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جان لیوا بڑی بڑی بیماریاں جیسے کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور بھی بہت سی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ پاک 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے محفوظ رکھے گا۔ تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں، اور عصر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بس یہ چھوٹا سا درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس چھوٹے سے درود شریف کو عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے کسی سے بات کرنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 5 سے 6 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ 80 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 80 سال کے یعنی 80 برس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ لیکن بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہوگی، بہت سی ہماری مائیں بہنیں یہ چاہتی ہوگی کہ ہمیں کرائے کے مکان میں رہنا نہ پڑے، اللہ ہمیں خود کا ذاتی مکان نصیب فرما دے، عافیت کے ساتھ اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے۔ ہر ایک کی یہ چاہت ہوگی، ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی، اور ذاتی مکان میں رہنا بہت اچھی چیز ہے۔ اگر اللہ پاک انتظام فرما دے تو کرائے کے مکان سے کیوں رہے، اپنے ذاتی مکان میں رہنا چاہیے۔ اور الادب المفرد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آدمی کے خوش قسمت ہونے کی، آدمی کے سعادت مند ہونے کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہے، اچھی گاڑی کا مل جانا، اچھے پڑوسی کا مل جانا، اور وسیع گھر کا مل جانا۔ تو وسیع گھر میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے خود کے مکان میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی یہ تمنا ہوگی ہمیں کرائے کے مکان میں نہ رہنا پڑے، بھاڑے کے مکان میں نہ رہنا پڑے، اللہ ہمیں بہت جلد خود کا مکان عطا فرما دے۔ تو یہی درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عصر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھو۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اپنا مکان بہت جلد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنا چاہیے ہمارے نبی کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی مل جاتی ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے تو آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرمائے۔ تو ماں بہن روزانہ گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ آج کی اس مجلس میں 2 کاموں کی نیت کر کے جاؤ، اگر یہ 2 کام زندگی میں ہیں، دنیا والے تمہیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے تمہیں اچھا انسان جانے نہ جانے، لیکن اللہ کہے گا میری بندی تو نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے ہیں تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، اس کو کبھی بھی مت چھوڑو۔ اپنے بچوں کو بھی 7 سال کی عمر ہو گئی نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کی عمر ہو گئی نماز نہیں پڑھتا، تھوڑی بہت تنبیہ کرو، ہلکی سی مار مارو، اور بچوں کو احساس دلاؤ نہیں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کا برا نہ چاہو۔ اگر یہ 2 کام زندگی میں ہیں، یہ 2 عادتیں زندگی میں ہیں، ہم اللہ کے نیک شمار ہوں گے۔ اللہ اپنی بندیوں سے کہے گا میری بندیوں تم میری نیک بندی بن چکی ہو۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔